28واں پارہ سورۃ الصف آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب الذین، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں، صفاً، صف باندھ کر، کأنہم، گویا کہ وہ، بنیان مرصوص، دیوار ہیں سیسہ پلائی ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں مجاہدین کی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اس طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ مضبوط دیوار وہ ہوتی ہے جس میں کوئی رخنہ نہ ہو، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مضبوطی سے پھنسی ہوئی ہو۔ تو فرمایا کہ مجاہدین کی صف بھی ایسی ہی مضبوط ہونی چاہیے کہ جس میں رخنہ نہ ہو اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ مجاہدین کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں کی طرف دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی کہ جو رات کو نماز کے لیے اٹھتا ہے، اور دوسرا وہ جو نماز کے لیے صف باندھتے ہیں، اور تیسرا وہ آدمی جو جہاد کے لیے صف باندھتے ہیں۔ یہ 3 لوگوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 موقع کی صفیں اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک نماز کے موقع پر اور دوسرے جہاد کے موقع کی صفیں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے مجاہدین کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، صفاً، صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تم مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ پہلے انبیاء کی نبوتیں خاص قوموں کے لیے اور خاص علاقوں کے لیے ہوتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی نبوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوتیں بھی
خاص بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ دونوں انبیاء نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم والو، ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو آخری نبی کی خوشخبری بھی سنائی تھی اپنے بعد، مگر یہود و نصارہ نے دلائل اور معجزات بھی دیکھ کر نبی پاک کے پھر بھی منکر ہوئے، کہنے لگے معاذ اللہ، یہ تو جادو ہے۔ تو اہل کتاب اللہ کی روشنی کو، اللہ کے دین کو یہود و نصارہ یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، لیکن اللہ کا نور پورے عالم میں پھیل کر رہے گا، چاہے ان کو کتنا ہی ناگوار لگے۔ اللہ کا دین پھیلنے کے لیے آیا، یہ دبنے اور مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اور یہی کفار اور مشرکین اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان سے نمٹنے کے لیے مجاہدین ہر وقت تیار رہیں۔ یقاتلون فی سبیلہ صفا، مضبوط صفیں باندھ کر ان یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کا اعلان کرو۔ یوں تو سبھی انبیاء کو سخت حالات سے گزرنا پڑا، مگر وہ تکلیفیں مخالفین کی طرف سے تھیں، اس لیے ان کا شکوہ کرنا بیکار تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنوں کی طرف سے اذیتیں پہنچی، تکلیفیں پہنچی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے شکوہ کیا۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم لم تؤذوننی، مخالفین اگر کوئی تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں، تو مخالف سے کوئی بندہ شکوہ بھی نہیں کر سکتا، شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی غیروں نے تکلیفیں نہیں دی، اپنی ہی قوم نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس انداز میں فرعون سے اللہ سے دعائیں کر کے ان لوگوں کو آزاد کرایا، لیکن حضرت موسیٰ کو بہت ستایا گیا، بنی اسرائیل نے بہت ستایا اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے شکوہ کیا، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کا حکم دیا تو یہ ظالم کہنے لگے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہنے لگے موسیٰ تو اور تیرا خدا جانے، جاؤ تو اور تیرا خدا ان سے لڑے، ہم تو قوم عمالقہ سے جہاد نہیں کر سکتے۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، موسیٰ تو جا اور تیرا خدا جائے، فَقَاتِلَا، پھر تم دونوں لڑو اس قوم سے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ ایسی بدبخت قوم تھی۔ اور پھر سامری نے بچھڑے کی پوجا کروائی، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اور گائے کے معاملے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو بڑا انہوں نے ستایا۔ تورات لے کر آئے، پھر بھی بڑا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے۔ بہرحال سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ ان بنی اسرائیلیوں نے اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستایا، اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کے دل سخت کر دیے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے انہی نافرمانیوں کی وجہ سے ان یہودیوں کے دل سخت کر دیے۔
موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی تھے، اور پھر یہی خرابی بڑھتے بڑھتے ان کی گمراہی کا ذریعہ بن گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل میں سیاہ دبا لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، وگرنہ بڑھتے بڑھتے انسان کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ آدمی نیکی کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو بھی بات اس کو نیکی کی کرو یا اسلام کی کرو تو اسے اچھی نہیں لگتی، تو یہ دل کی سیاہی، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے انسان جب گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ تو بنی اسرائیل ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کرتے تھے اور برابر ٹیڑھی چال چلتے تھے، اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ اب ان کے دلوں میں سچی بات قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تم مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا، پس جب وہ ٹیڑھے چلے، ازاغ اللہ، اللہ نے ٹیڑھے کر دیے، قلوبہم، ان کے دل، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الفاسقین، فاسق قوم کو۔ اللہ عمل کی توفیق۔